اللہ تعالیٰ نے انسان کس طرح زندگی گزارے اس کی تربیت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام کے ذریعے سے امت کی تربیت فرمائی۔ پھر انبیاء کرام نے اپنے زمانے میں جو ان کے ارد گرد رہنے والے تھے ان کی تربیت کی، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس تربیت کو آگے پہنچائیں، اور اس طرح سے انبیاء سے لے کر ہم تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بالخصوص پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سنت طریقہ ہے، یہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب ہماری زندگی کے اندر ایک حصہ ازدواجی زندگی کا ہے۔ ازدواجی زندگی جس کو انگریزی میں میرج لائف کہتے ہیں، یعنی شادی شدہ زندگی۔ تو شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزاریں، اس کے بارے میں مستقل شریعت کے احکام ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، بلکہ میرے استاذ کا ملفوظ اور ان کا جملہ نقل کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، نکاح کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ قاضی شریعت، مفتی، امام، وہ دلہے کو سامنے بٹھا کر، وکیل کی وکالت لے کر اور گواہوں کی گواہی لے کر، شہادت لے کر بس یہ کہتا بھائی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کہو تم نے قبول کی کہ جی ہاں میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح، جاؤ کھیلتے ہو جاؤ۔ دو جملوں میں نکاح ہوتا ہے، نہ اس میں ہاتھی جوڑتے نہ گھوڑے کودتے، کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن یہ دو جملے بولنے کے بعد، یہ ٹچ لگنے کے بعد، یہ ویلڈنگ کا ٹانکا لگنے کے بعد اب بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اصل ہے۔ بحیثیت شوہر کیسے زندگی گزارے، بحیثیت بیوی وہ کیسے زندگی گزارے، یہ اصل ہے۔ اس لیے آج کے ماڈرن زمانے میں جو کچھ پرابلم آ رہے ہیں اور جو کچھ حالات سامنے آ رہے ہیں، اس کی روشنی میں یہ عزیز چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ازدواجی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے لڑکے کو اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ وہ کچھ کتابیں ایسی پڑھیں کہ اسلامی ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں، اسلامی ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں، کن سے پردہ کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، شوہر کے حقوق کیا ہیں اور اس کی بات کہاں تک ماننا ہے، کن چیزوں میں اس کی اطاعت کرنی ہے، کن چیزوں میں اس کی اطاعت نہیں کرنی، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ ورنہ کئی مرتبہ نوجوان بچے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے حلال کو حرام کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں، زبان سے ایسے جملے بول رہے ہیں جو حرام ہیں، یہ عمل ایسے سرزد کر رہے ہیں جو حرام ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عام طور پر جو بچے جن کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں بیٹا کب نکاح ہے، جو ملنے والے خاص طور سے گجرات میں کہ جی فلاں تاریخ کو، میں 2-3 گھنٹے نکال کر آپ میرے پاس آؤ، مجھے کچھ آپ سے بات کرنی۔ اور پھر ازدواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ یعنی ساس سسر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اور سسرال والے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اب تمہیں کس طرح سے مشہور بن کے زندگی گزارنی ہے، اس موضوع پر یہ عاجل ان سے کچھ بات کرتا ہے۔ اور بہت سے نوجوان بچوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اور ہمیں بہت کچھ اس سے سمجھ ملی۔ یہ علماء کی، ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو اس طرح سے اس طرح کی باتیں کریں۔ اب مثال کے طور پہ رمضان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، 1 مہینہ پہلے رمضان کے فضائل اور رمضان کے مسائل کا مذاکرہ شروع کر دیں۔ فضائل سے شوق پیدا ہوگا اور مسائل سے طریقہ معلوم ہوگا، تاکہ فضائل کی روشنی میں طلب کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ سیکھ کر جب عمل کرے گا تو وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گا، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اب جب ایام حج آئیں، رمضان کے بعد پھر ایام حج آتے ہیں، ایام حج میں اگر بستی سے جانے والے حجاج کرام تو اور نہ ہو تو بھی ایام حج کی تعلیم شروع کریں۔ حج کس پہ فرض ہوتا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے جی، اور حرمین شریفین میں جانے کے آداب کیا ہیں، جانے والے کس طرح گئے ہیں، پتہ نہیں کس کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اور کتنے لوگوں کے پاس کتنوں کے اوپر فرض ہے جو اس کو فریضے کو ادا نہیں کر سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں موقع کی سوجھ،
تو ٹھیک اسی طرح سے جن بچوں کے نکاح ہونے والے ہیں ان کی گیدرنگ کرنی چاہیے، ان کو جمع کرنا چاہیے. پھر ایسا بھی کچھ نظام بننا چاہیے کہ بستی میں جن کا نکاح ہوئے سال 1.5 سال گزر چکا ہے، اب ان کی زندگی میں کیا کیا پرابلم آ رہے ہیں اس سے متعلق ایک حلقہ لگے، اور اس موقع سے متعلق جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہیں، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے ان کا مذاکرہ ہو. پھر جن کے نکاح ہوئے 2 سال 3 سال گزر چکے ہیں، جو صاحب اولاد ہو گئے ہیں، اب بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک حلقہ ان کا لگے، ان کو ان چیزوں کے مسائل بتائے جائیں. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کس طرح کا برتاؤ کریں، بچوں کو کیسے کھلائیں، کیا بات کریں، جی مذاق میں بھی ان سے جھوٹ نہ بولیں، ان کو سچ بولنے کی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو سب سے پہلے کون سا جملہ ان کی زبان سے نکلوانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو سب سے پہلے کیا چیز سکھانی ہے، اس سے متعلق بات ہو. اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں، امت کے علماء کرام جو مستند ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقے اثر میں اپنے اندر جو امانت رکھی ہے اللہ پاک نے ان کے سینوں میں، اور اپنے اساتذہ سے جو باتیں سیکھی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ سیکھا ہے، جی اساتذہ سے پڑھائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام. بڑے درد کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف نماز پڑھنا اور نماز کی پابندی کرنا، اس پہ ہم نے پورے کے پورے اسلام کو سمیٹ لیا ہے. بس جو پابند نماز ہے، جو صف اول کا اہتمام کرتا ہے، اور جو چہرے پہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، تھوڑا سا اپنے ظاہر کو مینٹین کر رکھا ہے، کچھ ہاتھ میں لے کے تسبیح کبھی کبھی نکل جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا دیندار ہے بستی میں. اس کو نمازی تو کہا جا سکتا ہے، اس کو نمازی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ دیندار ہے، یہ قبل از وقت ہے، اس میں جلد بازی ہے. یہ اپنے بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، اس سے تو ذرا جا کے پوچھو کہ بڑے میاں کا کیا حال ہے، اس کی بہو سے پوچھو کہ سسر کا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھو ابو کا کیا حال ہے، پڑوسیوں سے پوچھو پڑوسی کا کیا حال ہے، اس کے دائیں بائیں دکان کرنے والوں سے پوچھو ان کا کیا حال ہے، تو پتہ چلے گا وہ کتنے پانی میں. اس لیے دوستو، دین اسلام تو پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، اور پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک 24 گھنٹے 8 پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلام. بہرحال اس محفل میں کوئی نکاح بھی ہے تو اس جو ہے نکاح کی مناسبت سے اس عاجز نے یہ آیت پڑھی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے. لباس کے معنی میں کیا مطلب لباس کا، کہ جس طرح سے لباس بندہ پہنتا ہے تو باوقار سمجھا جاتا ہے، اور جسم کے داغ دھبے سارے کے سارے پھوڑے پھنسی سب دب جاتے ہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر گویا دونوں پردہ پوشی کا کام کریں. نیز لباس اور جسم دونوں کے درمیان بہت زیادہ قرب ہوتا ہے. میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے قرب کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں. کئی مرتبہ شوہر کا حال یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کی جوان عورتوں کو بھابھی بھابھی کہہ کے پکارتا ہے، اور سب کے گھر میں گھستا ہے، اور جو حلال بیوی گھر میں موجود ہے اس کو ٹائم نہیں دیتا. تو قریب رہنا تو اپنے بیوی کے سکھایا تھا، نہ کہ بھابھیوں کے قریب رہنا سکھایا تھا. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ جس طرح لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے، وہ دونوں آپس میں کلوز رہیں. نیز لباس اور جسم کے درمیان میں اگر کوئی چیز آتی ہے، چاہے وہ تنکا ہو، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو آدمی اس کو جلدی سے نکال باہر کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات میں اگر کوئی تیسرا انٹرفیئر کر رہا ہے، ان دونوں کو چاہیے حسن تدبیر سے اس کو دور کرے. نیز اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کو لباس سے تعبیر کر فرما کر 2 جملوں میں کیا کیا حکمتیں بھر دی ہیں. لباس جب میلا ہوتا ہے تو اسے پھینکا نہیں کرتے بلکہ اس کو دھو لیا کرتے، اور لباس جب پھٹ جاتا ہے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے، اس کو رفو کر لیا کرتے ہیں.
میاں بیوی بھی آپس میں اگر ان کے دل میلے ہو جائیں، تعلقات خراب ہو جائیں، تو ان کو طلاق دینے کی بات، جدا کرنے کی بات نہ کریں، بلکہ اس کو صاف ستھرا کر لیں، رو دھو کر اس کو صاف کر لیں اور اس کو مینٹین کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلقات کی بڑی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے اس آیت میں، اور نہ جانے کن کن انداز میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سیکھیں۔ یہ کوئی جانور نہیں خرید رہے، نکاح کے نام پر کوئی جانور نہیں خرید رہے کہ مہر کے پیسے دے کر چاہے جس طرح کا برتاؤ کریں، نہیں، یہ ایک ذمہ داری۔ اس لیے تو نکاح کی آیت میں آپ سنیں گے بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ زندگی میں تمہارے آج ایک انقلاب آنے جا رہا ہے، آج کے بعد سے تمہاری زندگی بہت ذمہ داری والی گزرے گی، لہذا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، زبان کو صحیح رکھنا، دل کو صحیح رکھنا، نگاہوں کو صحیح رکھنا، معاملات کو صحیح رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، شوہر کو شوہر بننا نہیں آیا اور بیوی کو بیوی بننا نہیں آیا، دونوں طرف پانی مر رہا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ نکاح کے بعد وہ اپنی ایک باوقار زندگی گزارے، اب وہ یار دوستوں میں گپے مارتا نہ پھرے، وہ ہو اور ہا کرتا نہ پھرے، وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھتا نہ پھرے جہاں بیٹھنے والے باوقار لوگ نہیں ہوا کرتے، باعزت لوگ نہیں ہوا کرتے۔ اپنی ثقافت کا خیال رکھے، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھے۔ اسی طرح نکاح کے بعد وہ عام طور پر جو محلوں میں اور گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہو ہا کرتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، نہیں، بالکل پہلے بھی جائز نہیں تھی اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح جب لڑکی نکاح کر کے شوہر کے گھر میں آئے یا اپنے گھر سے فون لے کر نہ آئے، عام طور سے اتنا بڑا فون لے کر چلتی ہے، اتنا بڑا فون لے کے چلتی ہے۔ شوہر کو وہیں سے شک ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا فون لے کر آئی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار اس میں نمبر ہیں اور کتنوں سے یہ تعلق رکھتی ہے، تو دل میں تو اس کے شک پیدا ہو گیا نا۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، امہات المومنین میں سے کوئی ام المومنین ساتھ میں تھی، سامنے سے ایک صحابی رسول جا رہے تھے، فوراً انہوں نے فرمایا کہ یہ فلاں ہیں، یعنی یہ میری گھر والی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح سے کیوں صفائی پیش کی؟ کہ نہیں، شیطان کئی مرتبہ وسوسے ڈال دیتا ہے، دل میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر، اور صحابہ کرام حضور کی صحبت پانے والے کس مقام پر، بھلا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ سامنے والوں کے اذہان کو صاف رکھیں، ان میں شک آنے کا موقع ہی نہ دیں۔ شوہروں کا حال یہ ہے، پہلی ہی رات میں بیوی کو اتنا بڑا فون دیتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ میں گفٹ دے رہا ہوں اور یہ اپنی سہیلیوں میں بھی کہتی پھرے گی اور اپنے گھر میں بھی کہتی پھرے گی۔ جس ماں اور باپ نے اس لڑکی کی، جس ماں اور باپ نے اسے دبا دبا کے رکھا، سنبھال کے رکھا، فون کے قریب نہیں آنے دیا، وہ کیوں نہیں آنے دیا؟ تاکہ صحبت کا اثر نہ پڑے، بری صحبت کی ہوا نہ لگے، بری صحبت کا اثر نہ پڑے، اسی لیے تو بچایا۔ آج جن چیزوں سے انہوں نے بچا کے رکھا تو وہ چیز تحفے میں دے رہا ہے، یہی تو تحفہ رہ گیا تو اور کچھ رہا ہی نہیں۔ ارے بھائی خیر خیریت معلوم کرنی ہے تو وہ تو چھوٹے سے فون سے بھی ہو سکتی ہے، ہیلو تو کسی بھی فون میں ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹا سا دے دے۔ رہی بات بڑے فون کی، گھر والوں سے کبھی ویڈیو کال کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو کہا کہ میرا فون ہر وقت حاضر ہے، چاہے جب کر لو، لیکن نہیں، بیوی کو اسپیشل۔ اور اب وہ کیا، نہ وہ شوہر کی ہے، نہ ماں باپ کی ہے، نہ کوئی، وہ جو ہے فون کی بن کر رہ گئی۔ جو سارے کے سارے جذبات اس کے سمیٹے گئے تھے، سنبھالے گئے تھے اور محفوظ کیے رکھے گئے تھے، وہ سارے کے سارے جذبات پر اب کوئی پابندی نہیں، اور اب وہ جو چاہے دیکھ رہی ہے، جو چاہے کھیل رہی ہے۔ بہت سی بچیاں نکاح سے پہلے نہیں بگڑتی، نکاح کے بعد بگڑ جاتی ہے، جائز شوہر کے ساتھ رہ کے بگڑ جاتی ہے اس فون کی وجہ سے۔ کبھی یہ بھول نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی یہ بھول نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دوستو یاد رکھنا، سر چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی، چہرہ چھپانے کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے
اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بہت زیادہ احتیاط کرو اس کی کہ ان کو فون پر اتنا زیادہ پرمیشن، اتنی بڑی اجازت مت دو کہ ہر وقت اسی میں لگے رہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ذرا سے کوئی بات ہوئی، فوراً لڑکے اپنی ماں کو فون کرتی، ویڈیو میں دکھا دے، دیکھو یہ ساس پڑی سو رہی، یہ دیکھو کیسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ رکھی ہے اس نے، کیسے اس کے بال بکھرے پڑے ہیں۔ اب لڑکی اپنی ساس جو حقیقت میں اب ماں کی طرح ہے، اس کی برائی اپنی سگی ماں کے دل میں اتنی ڈال دی ہے، اتنی ڈال دی ہے کہ مت پوچھو۔ اس کے دل میں اس کی برائی سن کے ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تو گھر کی باتیں تھی۔ چنانچہ جو لڑکیاں اپنی میکے سے ہر وقت جڑی رہتی ہیں، ہر وقت بات کرتی رہتی، ایک ایک منٹ کی بات وہاں پہنچاتی ہیں، یہ بہت بڑا زہر جو ہے پھیلاتی۔ اس سے خاندانوں کے اندر بڑی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دل میلے ہوتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، جو مشکل سے رکوع سجدے کرتے ہیں اس کا نور بھی چھن جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ذکر و اذکار کا نور بھی چھن جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، ہر لڑکے اور لڑکی کا ایک ماں اور ایک باپ، نکاح کے بعد دو ماں اور دو باپ ہو جاتے ہیں، ایک حقیقی ماں اور باپ، اور ایک جب سسرال میں پہنچی ہیں تو شوہر کی جو ماں اور باپ ہیں لڑکی کے لیے وہ بھی ماں باپ کے مانند ہیں، بلکہ زیادہ وقت تو زندگی کا بھی ان کے ساتھ گزارنا، لہذا ان کو ماں کہہ کے پکارے اور ابا کہہ کے پکارے۔ اب بتائیے، جب اس لڑکی کی زبان سے وہ اپنے آپ کو ہر وقت ابا سنیں گے، ابو جی سنیں گے، امی جی سنیں گے، تو ان کے دل کے اندر، اس میں بھی تو سینے میں کوئی تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے، کیا ان کے دل نرم نہیں ہوں گے؟ اس کے لیے جذبات پیدا نہیں ہوں گے بیٹی جیسے کہ یہ ہمیں امی کہہ کے پکار رہی، ابو کہہ کے پکار رہے، ہم اس کو بیٹی کا کیوں مقام نہ دیں؟ اسی طرح لڑکی کو چاہیے کہ ماں اور باپ دونوں 2-4 دن پہلے نکاح سے یہ سمجھا دیں، بیٹا دیکھو آج تک جو زندگی سیاہ سفید کی گزری وہ ہمارے گھر گزری، بیٹا اب تمہارا مستقبل دوسری جگہ وابستہ ہو رہا ہے، لہٰذا ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دینا، بیٹا ان کی نافرمانی مت کرنا، اب تمہاری زندگی میں نیا تجربہ آئے گا، نیا تجربہ ہوگا، لہٰذا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ وہاں کچھ ذمہ داریاں تمہارے، یہاں تو تمہاری امی کرتی رہی سب کچھ اور تم پڑی سوتی رہی، کئی مرتبہ تمہیں کہا تو منہ بنایا، برا سمجھا، لیکن بیٹی اب تم پرائے گھر جا رہی ہو، یہاں تو سب نبھ گیا، لیکن وہاں کوئی تمہیں اس درجے کی محبت نہیں دے گا ابتدائی طور پر جب تک کہ تم ان کا دل نہ جیتو، لہذا ان کا دل جیت لینا۔ یہ نصیحت کر کے بھیجنا چاہیے، یہ نصیحت کر کے بھیجنا چاہیے۔ آج کل تو حال تو یہ ہے کہ لڑکیاں غیبت کرتی ہیں اپنے ساس سسر کی، اپنی نندوں کی، اور ماں کہتے چیر دے پکڑ کے ان کو، یہ ایسا کریے ان کا نمک تیز کر دے، ان کی مرچ بڑھا دے، ایسا کر دے، جمال گھوٹا ڈال دے کھانے میں، بھاگتے دوڑتے ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ ایسی نصیحتیں ماں کرتی، ہائے ہائے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی مربی نہیں ہوتا، جب اس کی ماں کی کسی نے تربیت نہیں کی ہوگی تو شیطان ان کا مربی ہے، نفس ان کا مربی ہے، وہ جو سجھائے گا وہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ اس لیے دوستو، گھروں کے اندر کتابی تعلیم کو زندہ کرو، روزانہ 4-5 منٹ، کم از کم 4-5 منٹ کسی نہ کسی اچھی کتاب کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ فضائل اعمال سے شروع کریں، اعمال کی فضیلتیں معلوم ہوں گی، دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ ادارہ اسلامیات، ادارہ دینیات بمبئی والوں نے، جو فائن ٹچ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے 5 منٹ کا مدرسہ ایک کتاب لکھی ہے، فضائل اعمال جتنی موٹی ہے، بہت پیاری پیاری اس میں باتیں ہیں، لہٰذا اس کا آپ مذاکرہ کریں گھر میں، مسئلہ بھی معلوم ہوگا، فضیلت بھی معلوم ہوگی، تاریخ بھی معلوم ہوگی، اور نہ جانے اللہ کی قدرت بھی معلوم ہوگی، اور نہ جانے کن کن چیزوں معلومات کا اضافہ ہوگا۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو پوری توجہ دے، پورا وقت دے۔ عام طور پر یہ حال ہے کہ دن بھر تو لگے گی یوٹیوب میں، دن بھر تو لگی رہے گی واٹس ایپ میں، دن بھر لگی رہے گی فون میں، اور جب شوہر کے آنے کا وقت ہوگا پھر الل ٹپ جلدی کچا پکا پکا کے رکھ دے گی۔ اسی طرح جب شوہر کے آنے کا وقت ہوگا اسی وقت آنگن میں جھاڑو دینا شروع کرے گی، دھول اٹھائے گی۔ اب شوہر آیا ہے، اس کو گھر میں سکون نہیں مل رہا۔ ہونا یہ چاہیے شوہر کے آنے سے پہلے سارے کام کاج سے بالکل فارغ رہے، بستر بچھا کے
بچھے ہوئے تو ہوتے ہی ہیں، بیڈ شیٹ پلنگ کی چادر تبدیل کر کے رکھے. صفائی ستھرائی والا گھر ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور شوہر کو کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ اور آتے کے ساتھ ہی ٹھنڈی کا موسم ہے چائے کافی بنا کے رکھے، گرمی کا موسم ہے لیموں کا شربت بنا کے رکھے، مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی رکھے، آتے کے ساتھ ہی ان کے سامنے پیش کرے، حال چال پوچھے، خیر خیریت معلوم کرے، خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملے. غسل خانے میں بالٹی بھر کے رکھے، تولیہ لٹکا کے رکھے، کپڑے نکال کے رکھے، کہا دیکھو غسل خانے میں پانی بالکل تیار ہے، آپ فارغ ہو جاؤ نہا دھو کر. اب وہ گھر کے کپڑے پہن لے، نہا دھو کر تیار ہو جائے، مسجد کی نماز پڑھے. تو آتے کے ساتھ ہی اس کو چائے ملی، کافی ملی، آتے کے ساتھ ہی اس کو شربت ملا، ٹھنڈا پانی ملا موسم کے اعتبار سے، اور اس کو نہانے کے لیے تیار سارا کے سارا سامان، ساری کی ساری سامگری ملی. اب بتائیے کسی شوہر کا دماغ خراب ہے ایسی وفادار بیوی کو کوئی برا سمجھے، ایسی وفادار بیوی کو کوئی برا کہے؟ نہیں، شوہر کے آنے سے پہلے یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ خود بھی اپنے آپ کو مینٹین کرے، خود غسل کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کرے، اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے. شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. کئی مرتبہ شوہر آتا ہے اور بیوی ٹینشن میں، یا تو گھر کی کوئی کہانی سنائے گی، یا بچوں کی کوئی تکلیف سنائے گی، یا کچھ اور. شوہر کہے گا بھائی کس مصیبت میں آ گیا، میں اپنی باس کے غصے سہ کر آیا، جھیل کر آیا، میں لیبر اور مزدوروں کے ساتھ جھگڑ کر آیا، اور یہاں آتے کے ساتھ ہی دیکھے تو دوسری جنگ تیار. بھائی میں جیوں یا مروں، کیا کروں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر جو ہے اللہ پاک نے اس کو سکون کی جگہ بنایا. عربی میں گھر کو مسکن کہتے ہیں، اور مسکن اس میں سکون کے الفاظ ہیں. مسکن میں آدمی کو سکون ملتا ہے. گھر میں بھی اگر سکون نہ ملے تو کہاں ملے گا؟ گھر میں بھی سکون نہ ملے تو کہاں ملے گا؟ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں دلہن طرح رہا کریں، تاکہ شوہر کو ہر وقت ان کی طرف رغبت ہو، ان کا دل خوش رہے. لیکن عورتیں گھر میں تو رہتی ہے بھنگن کی طرح، اور گھر سے باہر نکلتی ہے دلہن کی طرح. آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، ایسی بن ٹھن کے سنور کے نکلتی ہیں کہ شوہر راستے میں اگر اچانک دیکھ لے تو چونک جائے، یہ میرے والی ہے کہ کوئی اور والی. شوہر کو گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے والی ہستی تو گھر کے اندر موجود ہے. اب عام طور پہ دوستو ہمارے پاس تو اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں، طرفین سے، عورتوں کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی. کہتے ہیں ہمارے درمیان محبت نہیں ہے، کوئی تعویذ کر دے، کوئی دعا دے دیں کہ ہمارے درمیان محبت ہو جائے. دوستو محبت یہ ایسی چیز ہے جو غیر اختیاری ہے. آدمی کو کسی نہ کسی ادا سے، کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے. بیوی کے اندر اللہ پاک نے اداؤں کا خزانہ رکھا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرکشش بنایا، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کہاں کرتی. شوہر کا حال یہ ہے وہ گیریج میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تھکا ہارا اوور ٹائم لگا کے دیر سے آتا ہے، کھایا پیا اور سو گیا، لمبے لمبے خراٹے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسی لباس میں بیوی سے محبت بھی کروں، وہ مجھ سے محبت بھی کرے. اب تیرے اندر تو آ رہی ہے مرے ہوئے کتے جیسی بدبو، اب بیوی تجھ سے خاک محبت کرے گی؟ تو نے محبت کی انداز ہی کہاں اپنائے؟ یہی حال بیوی کا ہے، اس کے اندر سے بھی مرے ہوئے کتے کی بدبو آتی. تو کہاں سے شوہر اس کی طرف رغبت سے دیکھے گا اس کو؟ دونوں کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرے رہیں، دونوں کے لیے صفائی ستھرائی کا حکم ہے. جب شوہر بھی صاف ستھرا رہے گا، بیوی بھی صاف ستھری رہے گی، تو گھر کے اندر ایک خاص قسم کا ماحول بنے گا. پھر ہماری نسلیں، ہمارے بچے بھی صاف ستھرا رہیں گے، ہمارے بچے بھی صاف ستھرا رہیں گے. لیکن عجیب بات ہے دوستو، اتنا حال خراب ہے. مجھ سے پوچھو، ہر وقت سفر میں رہتا ہوں، نہ جانے کن کن کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کے بنگلے میں جانا ہوا، کروڑوں روپے کا بنگلہ بنا، اور جب میں ان کی ٹوائلٹ میں گیا تو یہ جو پینٹ کرنے والے ڈبے ہوتے ہیں، پینٹ کر کے بچ جاتے ہیں، استنجے کی جگہ، لوٹے کی جگہ وہ خالی ڈبہ رکھا ہوا تھا. میں کہا یہاں پیسے بچا لیے، یہاں پیسے بچا لیے. لوٹا نہیں لا سکا ٹینٹو والا، بلکہ ایک لیٹر کا ڈبہ. ٹھیک، اب بتائیے اس سے کیسے استنجا کروں؟ اس سے تو چھپکے مارنے پڑتے ہیں، اس سے تو چھپکے مارنے پڑتے ہیں. اب بتائیے کہاں کہاں تک چھینٹ اڑے گی؟
جو مقام صاف ہونا ہے وہ تو ہو یا نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں تک چھینٹے پہنچ جائیں گے. ہائے ہائے. ایک صاحب کے یہاں ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہ جو 5 لیٹر کی بالٹی ہوتی ہے وہ بھی پینٹ کی بچی ہوئی وہ رکھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کتنے مہینے سے وہ زائد پانی جو ٹپکتا رہتا ہے نل کے نیچے، ہینڈ پمپ کے نیچے، وہاں رکھی تھی. کوئی بھی برتن دھونا اسی میں دھو لو، ہاتھ دھونا اسی میں دھو لو، کوئی چیز کھنگالنی اسی میں کھنگال لو. گویا اس کو نہیں کھنگالنا، اس کو نہیں دھونا، بس وہ چھینٹے پیروں پہ نہ آئیں اس لیے اس میں گرتے رہیں. اب وہ جو ہے بالکل جیسے سیفٹی ٹینک ہوتا ہے، کنڈی ہوتی ہے، اس طرح اس کی حیثیت. اس بالٹی کی طرف نظر کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ حال ہے دوستو امت کا. جس امت کے نبی نے النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جیسی روشن تعلیمات دی ہیں، آج امت کا حال یہ ہے کہ یہ پند گوبھی ہو گئے محتاج پند. نصیحت کہنے والے کرنے والے محتاج نصیحت ہو چکے. تو زندگی دوستو سسٹمیٹک نہیں گزار رہے، احکام کے مطابق نہیں گزار رہے. تو میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ زندگی ایسی گزارے کہ دونوں ایک دوسرے کو بھلے معلوم ہوں. نہیں آپس میں تو میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اتنا لمبا بڑا مسئلہ نہ بنائیں کہ اس کو نفرت کا سبب بنا لیں. کئی مرتبہ بچہ اپنے ماں باپ کا بہت وفادار ہوتا ہے، ماں باپ کا وفادار نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا. لیکن کئی مرتبہ ماں باپ کی محبت میں بیوی کو ایسی سخت بات کہ تجھے چھوڑ دوں گا، ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے طلاق دے دوں گا لیکن ماں باپ سے نہیں چھوڑ سکتا، ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. بھائی یہ جو بات تم اس طرح سے کہہ رہے ہو، اس کے کہنے کا کوئی دوسرا انداز بھی تو ہو سکتا ہے، یا یہی لفظ استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری. یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے سامنے والے کے دل میں کانفیڈنس ٹوٹ جاتا ہے. ایک طالب علم کسی مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے بہت تڑپ کے ساتھ مجھے فون کیا. میں نے فون اٹھایا، اس نے کہا حضرت بہت ضروری مسئلے پر آپ سے بات کرنی ہے، 2-4 منٹ چاہیے. میں کہا کریں جلدی. میں نے کہا کہ میرا نکاح ہو گیا، میں ایک طالب علم ہوں ایک مدرسے کا، اور نکاح کے میں یہ بات طے ہوئی کہ 2 سال کے بعد رخصتی ہوگی. 2 سال کے بعد رخصتی ہوگی. میرے کچھ رشتہ دار لندن امریکہ میں رہتے ہیں، 2 سال کے بعد سارے کے سارے جمع ہوں گے ایک موقع پر، اس موقع پر رخصتی ہوگی. اب میں اپنی بیوی سے فون پہ بات کرتا ہوں، اور بیوی ایک موقع پر مجھ سے بہت سخت ناراض ہو گئی اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی. میں نے کہا ذرا کھل کے مجھے بات کہو، اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، یہ کوئی بات آپ نے ایسی کہی؟ کہ اصل میں نے اس سے کوئی بات کہی، اس نے میری بات فون پہ مانی نہیں. تو جب نہیں مانی تو میں نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میری بات ماننی پڑے گی. تو اس بات کو اس نے پکڑ لیا کہ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو منہ دکھائی بھی نہیں ہوئی، اور ابھی سے یہ طلاق کی بات کر رہا ہے. یہ غیر معتبر آدمی ہے، اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی. میں نے کہا پیارے یہ بتاؤ کہ جب نکاح ہوا تھا اس وقت آپ نے مجھے کوئی اطلاع کی تھی، کوئی بات کی تھی آپ نے؟ کہ جی نہیں بھول ہو گئی، میں آپ کو اطلاع نہیں کر سکا. نہیں بھول نہیں، اگر آپ مجھ سے نکاح سے پہلے یہ ساری نوعیت بتاتے تو میں آپ کو کچھ نصیحت کرتا، اور نصیحت یہ کرتا کہ اگرچہ نکاح تو ہو چکا اور رخصتی ابھی ہوئی نہیں، اگرچہ تمہارا ملنا سب کچھ جائز ہے، لیکن جب خاندان والوں نے یہ طے کیا ہے کہ 2 سال کے بعد رخصتی کریں گے تو تمہیں فون پہ بات بھی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ پہلی ملاقات جو رخصتی کے وقت پہلی منہ دکھائی ہوتی ہے اس کی خاص خوشی اور برکت آپ کو مل سکتی. اب میں ذرا کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا بات اس نے کہی ہوگی؟ یہی کہا ہوگا کہ مجھے اپنے کپڑے نکال کے دکھا. اب ایک عورت باغیرت، اگرچہ نکاح ہو چکا سب کچھ جائز ہے، لیکن ابھی جب پہلے اب تک ملاقات نہیں ہوئی اور فون پر اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے وہ؟ اس پہ اس نے یہ دھمکی دے دی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مجھے میرے جذبات بنے ہیں، مجھے تمہیں دیکھنا ہے. بس یہاں سے ہو گیا کام خراب. اس لیے یہ آج نکاح میں یہ بات کہا کرتا ہے نکاح کے موقع پر کہ لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندی بن کے زندگی گزاریں اور محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، یہاں تک کہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کے ماضی کو بھی نہ کرے دیں کہ تمہارا ماضی کیسا گزرا، تمہارا بچپنا کیسا گزرا. اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہر بندے اور بندی کے حالات کے اوپر پردے کی چادر ڈال رکھی ہے، ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے، تو بندے کو کیا مجال ہے کہ اللہ کی ستاری کی چادر کو اٹھائے؟ بندے کو کیا مجال ہے؟ ہرگز اس طرح کی بات نہ کریں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں وہ دلہا دلہن تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کے جو ضابطے ہیں، اس کے جو قاعدے ہیں
اور اس کے جو احکام ہیں اس سے بالکل واقف نہیں ہوتے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ اپنی دلہن کو بہت محبتوں کے ساتھ لے کر چلے۔ اس کے اندر اگر کوئی نادانی ہو، کوئی ایسی بات ہو تو کہیں دیکھو اب تم یعنی نہیں ہو، اب تم کوئی چھوٹی نہیں ہو، اب تم کوئی بچی نہیں ہو معصوم، اب تم ایک ذمہ دار ہو، ایک شوہر کی بیوی ہو، ایک گھر کی بہو ہو، ہمارے گھر کی عزت و ناموس ہو۔ لہذا تمہاری اگر کوئی ایسی بات ہوگی ناشائستہ تو لوگ نہ جانے کیا کہیں گے، لہذا اگر میں کچھ کہوں تمہیں سمجھانے کے لیے تو برا مت ماننا، برا مت ماننا۔ اور وہ بھی کہے کہ ہاں میں اس پہ اقرار کرتی ہوں کہ آپ مجھے جب بھی میری کوئی اصلاح کی بات کہو گے تو میں برا نہیں مانوں۔ اور بات کہنے کا بھی سلیقہ ہو، بات کہنے کا بھی طریقہ ہو۔ ایسا نہیں ہے سب کے سامنے گالی دینا شروع کر دے اور پیر کی جوتی اس کو بنا کے رکھے اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ سارے کے سارے دنگ رہ جائیں۔ آج کل کا دور یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کوئی ڈانٹ رہا ہے تو اس کی بھابیاں بھی خوش اور اس کی بہنیں بھی خوش کہ آج برابر اس کو لتاڑ دیا، آج اس کو چیر پھاڑ دیا، اب کبھی نام نہیں لے گی۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ یہ ڈانٹنے کا انداز ذلت آمیز تھا، یہ ڈانٹنے کا انداز جو ہے یہ کسی کی توہین تھی، وہ اس کو نہیں سمجھتی۔ وہ کہتے ہیں آج چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اب دیکھیں گے کیسی زبان کی کھلتی ہے۔ ہائے ہائے، کسی کی ذلت پر خوش ہونا یہ تو دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے، یہ تو دل کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کی ذلت پر جی اور کسی کی اس طرح کی رسوائی پر خوش ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس موقع پہ تو کہنا چاہیے، بھابھیوں کو کہنا ہے دیور جی بس ایسا مت کرو، ہم محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، غلطی ہو گئی چھوڑو، بس کرو۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر شوہر جی ڈانٹ رہا ہے تو اس کی ماں اس کو ڈنڈا فراہم کر رہی ہے، اس کی ماں ڈنڈا فراہم کر رہی ہے کہ اس سے اس کی خبر لے، جھاڑو دے رہی ہے کہ اس سے خبر لے، چپل پھینک رہی ہے کہ اس سے خبر لے، ایسے سدھرے گی۔ ہائے ہائے دوستو، ہماری انسانیت کہاں چلے گئی، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے ہمیں آداب سکھائے وہ کہاں چلے گئے؟ ہمارے گھر جہنم کے نمونے بن گئے۔ سب سے زیادہ نفرتیں، سب سے زیادہ حال خراب ہمارے گھروں کے، ہمارے خاندانوں کے ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ صاف صاف یہ ہے دوستو کہ ہماری طبیعتوں سے، ہماری زندگیوں سے دین نکل چکا ہے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے اس دور کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ 2 کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گوند، 2 لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول، 2 لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ، 2 پتھر کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو ایروڈائٹ، 2 دلوں کو جوڑنا ہو تو کیا ہے؟ 2 دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے دین ہے۔ دین زندگی میں آتا ہے دل جڑ جاتے ہیں، اور دین زندگی سے نکلتا ہے دل پھٹ جاتے ہیں۔ 3 دن جماعت میں جاؤ سب بھائی بھائی کرتے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ 3 دن کی زندگی میں کچھ دین سیکھا، اس کی برکت یہ آئی کہ اجنبی آدمی کو بھائی بھائی کہتے ہو گئے۔ اور جب دین زندگی سے نکلتا ہے تو دل پھٹ جاتے ہیں۔ کس کے؟ ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلانے والے سگے بھائیوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہر طرح کا دین عطا فرمائی، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، معاملات کا دین، عقائد کا دین۔ میرے پیارے اللہ ہر قسم کا دین ہمیں سکھائی کہ اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں کا ادب اور احترام ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، ہم عصروں کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، حلال کھانے جی اور حلال پینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور حلال حرام کا ہمیں علم عطا فرما، سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم تو دعا میں صرف پیسے مانگتے ہیں، دعا میں صرف پیسے مانگتے ہیں۔ یہ سوچا ہے کہ دعا میں صرف اللہ تعالیٰ نے پیسے ہی مانگنے کا حکم دیا، اور کسی چیز کو مانگنے کا حکم ہی نہیں، اور کوئی چیز مانگنا آتا بھی نہیں۔ یہ جو علماء کرام یہ جو چلا کر اور یہ بلند آواز سے دعائیں کرتے ہیں، یہ جو تڑپ تڑپ کے، یہ اصل میں دعا تعلیم ہے، دعا کی یہ دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح سے مضمون بنایا جاتا ہے اور اس طرح سے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو جنت بنائیں، اور ہر لائن کا دین سیکھیں۔ اور جب بھی کوئی معاملہ پھنسے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فوراً اس کا حل شریعت کے مطابق نکالے، پنچوں میں نہ نکالے، اس لیے کہ پنچ دیندار نہیں ہوتے۔ یہ جو پنچ ہوتے ہیں نا، یہ دیندار نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ تو ایسے ایسے فیصلے سناتے ہیں کہ انسانیت کو اس پہ شرم آ،
سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، ایسے ایسے فیصلے سناتے۔ اس لیے پنچوں میں فیصلہ نہ کریں، شریعت کی روح سے مفتی وقت کے پاس جائیں، قاضی شریعت کے پاس جائیں، ان سے کہیں ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے اور شریعت کی روح سے آپ ہمیں اس کا حل نکال کر دیں، وہ حل نکال کر دیں گے اس کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، ہماری زندگیوں کو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ایسا بنائے کہ ہم شریعت پہ چلنے والے ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں، طاعت و عبادات کا دین بھی سیکھیں، اخلاق و عادات کا دین بھی سیکھیں اور عقائد کا دین بھی سیکھیں، اور ہم اپنے پورے کے پورے ماحول کو دیندار بنائیں اور اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ افسوس کی بات ہے دوستو کہ ایک ماں اور ایک باپ دونوں مل کر 5 بچوں کو جن کر جوان کر دیتے ہیں، لیکن 5 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں اور باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ 5 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں اور باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، شادی ہو گئی، زمانہ گزر چکا، لیکن بچے ابھی تک ماں باپ کو فارغ نہیں کر سکے، حالانکہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچوں کی پرورش کرے، بچوں کو بڑا کریں، ان کی تربیت کریں، اور بالغ ہونے کے بعد اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اس لیے کسی نے خوب کہا، تیرے ماں باپ نے تجھے شہزادوں کی طرح پالا ہے، اب تو اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح دیکھ۔ تیرے ماں باپ نے تجھے شہزادوں کی طرح پالا ہے، بیٹا جب تو بڑا ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھنا۔ لیکن کیا بادشاہ، اب تو مرنے کا انتظار کرتے ہیں، بینک بیلنس پہ نظر رکھتے ہیں، مرنے کا انتظار کرتے ہیں، حساب لگا کے رکھتے ہیں کہ باپ کے آنکھ بند ہونے کے بعد کون سا کونا لینا ہے، کون سا کمرہ پکڑنا ہے اور کون سا حصہ لینا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سب قیامت کی نشانی ہے دوست۔ اور بہت بڑی کمی ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، دین پسند نہیں بنایا۔ جب دیندار نہیں بنایا، دین پسند نہیں بنایا، تو آٹومیٹک دنیا پسند تو بننے والے ہیں، دنیا پسند تو بننے والے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ہر وقت اپنے گھر کے اندر غیر ضروری باتوں کا تذکرہ کرنا، تیری میری باتیں کرنا، رسم و رواج کی باتیں کرنا، کسی شادی میں گئے تو اس کی پوری کہانیاں سنانا، کیسے گئے، کون سی گاڑی پکڑی، کیا کھایا، کیا پیا، کیا لیا، کیا دیا، کیا کیا وہاں باتیں ہوئیں، سارے کے سارے بچے میموری میں فٹ رکھتے ہیں۔ سارے بچے وہ سوچتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے، زندگی میں ایسے ہی بات کی جاتی ہے، زندگی میں ایسے ہی سیکھا جاتا ہے، رسم و رواج ایسے ہی ادا کیے جاتے ہیں، رسم و رواج ایسے ہی سیکھے جاتے ہیں، اور رسم و رواج کو ایسے ہی آگے چلایا جاتا ہے۔ اسی میں بچے پکے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، اور اتنے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ان بچوں کو دور نہیں کیا جا رہا، ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کتابیں لے کے بیٹھو، کسی کتاب کی تعلیم کرو، اپنا ہوم ورک کرو، اس کو نہیں، بیٹھے ہیں اور وہ بھی برابر سمجھ رہے ہیں۔ اب باپ کا جو دشمن ہے اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں، باپ کا جو مخالف اس کو مخالف سمجھ رہے ہیں، باپ کا جو دوست اس کو دوست سمجھ رہے ہیں، اور باپ جیسے لڑتا ہے ویسے لڑنا سیکھ رہے ہیں، باپ جیسے زبان زوری کرتا ہے ایسے اس کو زبان زوری آ رہی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ انہی سے تو سیکھے گا، وہ اسی ماحول میں تو پل رہا ہے، اسی ماحول میں پنپ رہا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے گھر کے محفلوں کو سجانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو